اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چار ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چاروں نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں پر رکھا ہوا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، وہ لوگ یہودی قوم سے تھے اور انہی کی دینی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو کہ یہودیوں کے دین کو ختم کر ڈالے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور جہالت پر ہی رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا اور اپنی یہودیت پر ہی قائم رہے۔ ناظرین محترم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا۔ جب توتیا نوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، پر یہودی باہر کھڑے توتیا نوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک ایسے شخص کو پایا کہ جس کا چہرہ آپ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیا نوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے کرنے لگے۔ ناظرین محترم، اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا ہے اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا ہے، مگر یہ ہوا کہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں ہونے دیا اور انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کی جڑ کا خاتمہ کریں گے۔ تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا کے اندر دفن کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا پھر وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور وہ کفر کی گہری کھائی کے اندر گر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جبکہ دجال جہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک دن آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا
اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کی میت کے قریب آ کر رک گیا اور اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ ناظرین محترم، اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، اس شخص کے بارے میں کون علم رکھتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بریہ بن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کس شخص کی ہے؟ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ چنانچہ اس پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس بندے نے مجھ سے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ پیارے دوستو، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بحر و بر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھے نبی جو کہ ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اس طرح سے ذکر فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جایا کرتی تھیں۔ زمین پر بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام کو اگرچہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا مگر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کو کہا، جس کے بعد آپ کے کہنے پر آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ ناظرین گرامی، جنت کے دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں رہوں گا۔ فرشتوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس جائیں
چنانچہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان شریف میں ان 4 انبیاء کرام کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کی فیوز و برکات سے مستفید ہو کر دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔